الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک کی مفصل تشریح انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا لفظی ترجمہ اور خلاصہ تفسیر بیان کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور دوسری آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ ثابت قرار دیا ہے کہ ان کا یہ دعوی ایمان جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے اور محض ایک فریب ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، تو اس ٹائم کے منافقین میں سے بھی شاید کوئی اس بات کو نہ سوچتا ہو کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں یا میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں۔ اب اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، حالانکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ اور فریب سے بالاتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس چیز سے بچا لیتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ اس دھوکے کا فریب اور وبال خود انہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اور تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوتی ہیں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا ہے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت ہوتی ہے، یعنی اس کا روح مر جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جھلتے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کی ترقی سے جھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دینی ہے، اور یہ ہر وقت کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض اور بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی اور پانچویں آیات میں منافقین کے اس مغالطہ کو ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے۔ اپنے آپ کو جب ان سے کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہم تو مصلح ہیں، اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ اور قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ فساد اور اصلاح یہ زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی ڈاکو چور بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ فاسد ہونا اور مصلح ہونا اس کا مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کام ایسا ہے جس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے تو وہ فاسد ہوگا، اور اگر فساد نہیں پھیلتا تو وہ مصلح ہوگا۔ پھر چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تم فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم اصلاح پھیلانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے یہ خود ہی مفسد ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے۔
پھر اس آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف لوگ۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں پر ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہا یعنی بیوقوف کہا، اور ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ گمراہ جو ہوتے ہیں اور ان کو جو صحیح راہ بتلانے والے تو ان کو وہ بیوقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں، اور ایسی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، تو ان سے بڑھ کر بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ بتلا دیا ہے کہ منافقین جو تھے، منافقین میں بھی دو طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر پر بالکل پختہ تھے اور ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، یعنی ایمان اور اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو حقانیت اسلام سے روک دیتی تھی۔ اس طرح وہ ایک تذبذب و تردد کے حال میں رہتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کفر و نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ تو اس معاملہ میں صحیح ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کسی قول یا فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو۔ اب ظاہر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس سبب سے ان کے پہچاننے کی پہلی صورت بھی باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان اور اسلام کا مدعی بنے، یعنی وہ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں اور میں مسلم ہوں، تو وہ منافق سمجھا جائے گا، اور ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے، یعنی حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز و روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز کہ جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے، جھوٹ ایک گھناؤنی اور بری چیز ہے۔ منافقین کے قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں غور کیجئے تو یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود، یعنی انہوں نے جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا۔ وہ کہتے تھے نا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیونکہ دعویٰ ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے تھے، اور ایمان بالرسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ جھوٹ ایسی گناہنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی تو کیا کافر فاسق ہونا تو وہ بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتا۔ اب جھوٹ بولنے کا وبال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو انہوں نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ ان کا کفر اور نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے جیسے حسد، ان کے خلاف سازشیں، اور اسی طرح اور بہت سے ان کے اندر بری عادات تھی، بہت سے جرائم تھے جو جھوٹ سے بڑھ کر تھے، لیکن ان کے عذاب علیم کا سبب جو قرار دیا تو وہ بما کانوا یکذبون، وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔ اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک بھی پہنچا دیا تھا، اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق سے بڑی ہوئی تھی،
مگر ان سب خرابیوں کی جو جڑ اور بنیاد تھی وہ جھوٹ بولنا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم بچاؤ اپنے آپ کو ناپاکی سے، من الاوثان بتوں کی ناپاکی، واجتنبوا اور بچاؤ تم اپنے آپ کو قول الزور جھوٹی بات کہنے سے، یعنی جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ اب جھوٹ جیسی لعنت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو تمام برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہی جھوٹ بولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔